اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو، سب سننے والے دیکھنے والوں کو القائم چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور بروز جمعہ ہمارے وقت کے امام کا دن، اور اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کافی دنوں سے آپ کی مشکلات اور ان کا حل، جس میں میں روحانیت کے بارے میں عملیات بتاتی ہوں، لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے جو آئے دن جو میرے تک پہنچتے ہیں لوگ یا بات کرتے ہیں یا وہ فون کال کے ذریعے، تو سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس چیز میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے جو میرے استاد ہیں یا باقی جو بھی میرے جن سے ملنا ہے روحانیت کے سلسلے میں، ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہ مشورہ کیا، اور انہوں نے مجھے اس چیز پہ کہا کہ یہ جو سب لوگ کرتے ہیں کہ جو بھی کہیں سے بھی سنا، کہیں بھی کسی میں نے بتایا، کسی اور نے بتایا، آپ نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ پریشان حال تو آج کل ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں مسائل ہیں، ہر گھر میں تکلیف ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر عملیات کی طرف بھاگتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایک تسبیح بتا دے، کوئی ہمیں وظیفہ بتا دے، کوئی ہمیں ایسا عمل بتا دے، کوئی تعویذ دے دے، دبا دیں، گاڑ دیں، جو بھی کریں، گلے میں ڈال لیں، لیکن ہمیں اس کی طرف، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے اسی لیے آپ کو نہیں بتایا، میں نے کہا میں تھوڑی سی اسٹڈی کر لوں، مشورہ کر لوں، پوچھ لوں، کیونکہ سب سے مین چیز ہوتی ہے اس میں آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے عقیدے سے، قرآن سے، اہل بیت سے معذرت کے ساتھ، اس میں بھی شامل ہوں، دوری کا نتیجہ ہے۔ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں گرفتار ہے، اور وہ آسان سے آسان حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آسانی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کو صحیح جگہ پہ پہنچیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہے، یہ روحانیت کا بھی جو ہوتا ہے ایک ڈاکٹری علاج ہوتا ہے، روح کا علاج ہے، آپ کے سمجھ آتا ہے، اب اس کے بہت زیادہ اس پہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس پہ دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس بندے کے یا اس بندی کے اوپر کیا اثرات ہے، بیماری ہے، جادو ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نہیں دیکھتے، اور ہم آسان سے آسان حل کی طرف دوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ تو اس کا مین جو نقطہ آپ کو میں اب بتانا چاہ رہی ہوں، جو میرا مقصد ہے، اور میں آگے چل کے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی، اور آپ یہ میرا پیغام جو ہے وہ آپ آگے تک شیئر بھی کریں اور اس کو پہنچائیں بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ، کہ بندے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس مصیبت سے بچ جائیں۔ میرے چینل کو آپ لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ میرا پیغام جو ہے بالکل، کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں جو بھی کام کرتی ہوں فی سبیل اللہ کرتی ہوں، خوشنودی خدا کے لیے کرتی ہوں، اور اس پہ انتہائی میں اب یہ کہوں گی ان لوگوں کو کہ کمنٹس میں جو دیا کریں، وہ جو مریض شفا یاب ہوئے ہیں یا جنہوں نے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم بندے کا نام پوچھتے ہیں، اس کی والدہ کا نام ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کے حساب سے پھر ہم چیک کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب میرے پاس نہ کسی کا نام کا ڈیٹا ہے، نہ کسی کی تاریخ پیدائش ہے، نہ اس کی جگہ پیدائش ہے، نہ اس کی ماں کا نام ہے، تو میں اب
ادھر آ کے میڈیا پہ یا ویسے میں دھڑا دھڑ وہ جو بھی ہے دیتی جاؤں، یہ عمل اس کے لیے، یہ عمل ہیں جو بھی بتائے جاتے ہیں وہ قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اللہ کے نام ہے۔ لیکن اب ہمیں اگر سر میں درد ہے تو ہم پیٹ درد کی دوا لے رہے ہیں، اگر ہمارے گردے خراب ہیں تو اگر ہم دل کی دوا لے رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارا وہ سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ میرے تجربے میں ہے، کچھ لوگوں نے اتنے وظیفے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، یاسین بھی پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں سورہ مزمل بھی پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جتنی ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو آج کے دور میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ ایک تو ہمارا اعتقاد نہیں ہے، سنی سنائی پہ ہے، خود اس پہ جب تک ہم قرآن کو کھول کے اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور پھر قرآن میں سے چن کے جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، اور معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ قرآن میں سے چن کی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن چاہے ایک لائن پڑھیں، آپ اس کو سال بھر میں ختم کریں، میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ کہہ چکی ہوں، لیکن قرآن کھلنا چاہیے، اور پھر اگر اس کے بعد آپ کو کوئی عامل آپ کے نام کے حساب سے، آپ کی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے، آپ کی ماں کا نام ہے، آپ کے یہ سارا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ اگر آپ کو کچھ چیز بتاتا ہے تو وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ ایسی سنی سنائی بھی، اور ایسے میں نے کتنے کیس دیکھے ہیں کہ وہ بجائے اس کے ان کا وجود ٹھیک ہونے کے، ان کا وجود اور زیادہ خراب ہوا ہے، انہیں اور زیادہ تکلیفیں، یہاں تک کہ کڈنیاں فیل ہوئی ہیں۔ ایک وظیفہ پتہ چلا کہ اس کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر موکلات ہوتے ہیں، کلام کے اوپر، اللہ کے اسم الہی کے اوپر موکلات ہوتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اللہ کے ناموں کے۔ ہم صبح شام بس پڑھی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ سوٹ نہیں کر رہے۔ ہم ستاروں کی چال جو ہماری ہے، ہم جس وقت پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے وہ سوٹ اپ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سوٹ کر رہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ پریشان ہیں، آپ یہ ضروری ہے آپ ایسے کسی عامل کے پاس جائیں، اس سے رابطہ کریں کہ جو آپ پہلے اسے چیک کریں، آپ اسے پہلے پیسے نہ دیں۔ وہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ پہلے پیسے دیں اس کے بعد کام کریں، تو نہیں، آپ اسے چیک کریں کہ آیا میری کچھ باتیں وہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کی شخصیت، دیکھیں ان کی گفتگو سنیں، ان کے ساتھ بات کریں کہ دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس بندے کے پاس کچھ چیز ہے۔ یہ تو ایک فقیرانہ فیلڈ ہے، اور روحانیت کی جو فیلڈ ہوتی ہے، روحانی فقیروں کی ہوتی ہے، اس میں درویشوں کا کام ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنی زندگی میں آپ دنیا کی جو بہت سی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے، غیبت سے بچنا پڑتا ہے، جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اور بے لوث کرنے والا ہوتا ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اب کتنے چلتے رہا فقیر دیکھے ہیں، وہ کوئی ایک چیز بتا دیتے ہیں، وہ آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ اس سے میں نے بہت کیس خراب ہوتے دیکھے ہیں، اور الحمدللہ وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں یہی کہتی ہوں، اور یہ مولا کا کرم ہے، فضل ہے، کوئی خاص عطا ہے، ولیوں کی عطا ہے کہ مجھے اس چیز کا الحمدللہ بڑے عرصے سے تجربہ بھی ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں جب تک اللہ اور معصومین اور اولیاء اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور پھر اپنے اوپر آپ نے وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو آپ کی کلام میں، آپ کے اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اب کوئی کہہ رہا ہے میں نے ہاں، اگر آپ کے پیچھے کوئی بتا رہا ہے تو وہ آپ نام کے ساتھ، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، آپ کی ماں کے نام کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے بیک پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عمل بتا رہا ہے تو آپ نے پھر تب وہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ سنی سنائی دولت کے لیے، بیماریوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، فساد کے لیے، میرے خیال میں تو جو میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ بڑے بھی آئے ہیں کیس، اور اتنا پیسہ وہ لگا کے آئے ہیں۔ اس کو اتنا دیا، اس سے بات کیا، اس نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس نے کہا اتنے ہزار تو پہلے نکالیں آپ، جی بھیج دیں ہمیں تو پھر ہم آپ کا کام کریں گے۔ تو یہ کام پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے
دل سے اور روح سے اور ایک فقیرانہ مزاج سے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جن کی یا قدرت کی طرف سے عطا ہے یا ان کی اپنی ریاضت ہے، اتنی زیادہ ہے. تو اس لیے میرا آپ سے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ وظیفے جو ہیں آپ اپنے طرف سے نہ کریں. اگر آپ اپنے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کسی ایسے بندے سے رجوع کریں جو کہ گمنام ہے، پتہ کوئی نہیں آپ کو اس کا، لیکن کسی نے بتا دیا ہے. دیکھنے میں وہ ایک عام سا انسان لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس پہ عطا کی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں پتہ کہ فقیروں کے روپ میں کتنے ولی چھپے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کروں، اور میں نے ابھی تک کوئی عمل آپ کو بتایا نہیں. میں نے کہا کہ میں جب تک یہ ویڈیو آپ تک نہیں پہنچاؤں گی اس کے بعد پھر میں کوئی نہ کوئی عمل جو ہے نا وہ میں بتاؤں گی. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پیسہ بھی ضائع نہ کریں، اپنی صحت کو بھی خراب نہ کریں، اپنی برکت کو بس قرآن اور آل بیت کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن کی اسٹڈی کریں، قرآن نماز پڑھیں. نماز سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد لو. تو نماز ایسی چیز ہے، جب بھی آپ کا دل گھبرائے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، رات کا کوئی بھی ٹائم ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے ساتھ خشوع کے ساتھ اس کے آگے اپنا کیس رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا سہارا جب سے ہمارے ساتھ لگا ہے نا، عملیات کا، وظائف کا، اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ، میری بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. اب اللہ کا ایک نام ہے، اب اس کے ساتھ وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا، میں اس کو پڑھی جا رہی ہوں تو وہ بجائے اس کے مجھے فائدہ دینے کی مجھے نقصان دے رہا ہے. رزق کے لیے اب میں یہ سوچوں کہ قرآن اللہ کی بتائی بات میں تو شک نہیں ہو سکتا کہ سورہ واقعہ رزق کے لیے بہترین چیز ہے. اب سورہ یاسین ہے. اب سورہ یاسین اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا پڑھنے کے لیے کہ آپ سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں بندے، کہ وہ کہتے ہیں یہ تو یا تو مرے ہوئے کے لیے پڑھی جاتی ہے یا کسی کا سانس نکل رہا ہو تو اس لیے کہ آسانی سے نکلے اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. نہیں، سورہ یاسین ایک قرآن کا دل ہے. اس میں آپ کو ہر چیز کے لیے، ہر مسائل کا حل ملے گا آپ کو. اس میں بیماری کا، دشمنوں کے لیے آپ اس میں آپ کے لیے روحانی سب بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. آپ اس یاسین کو اس نیت سے پڑھیں، بشرطے کہ آپ قرآن کو پہلے پارے سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو آگے جو ہے آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ کے سارے مسائل. کہیں گھر سے باہر نکل جا رہے ہیں، سورہ مزمل آپ پڑھ کے نکلیں. آپ اگر ہر دفعہ اور کچھ بھی نہیں تو اگر صرف الحمد ہی آپ اس کو اپنا ورد بنا لیں اس نیت سے کہ میرے کل مشکلات کا حل ہے الحمد میں، سورہ الحمد میں آپ وہ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، تو اسی سے آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ یقین کامل. اب ہمیں اس چیزوں سے، کیونکہ یہ معصومین کا فرمان ہے کہ آخری ٹائم جب آئے گا تو یہ چیز جادو ٹونا بہت زیادہ ہوگا اور پیر فقیر بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس میں لوٹ مار ہر چیز کی بچی ہوئی ہوگی. تو ہم شیعان علی کلمہ گو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اللہ اور رسول سے مدد لینی چاہیے. اور معصومین ہمارے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہیں، ہمیں ان کا واسطہ دے کے ان سے توسل کر کے تو اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے. تو میرے تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کیونکہ میں اپنا نمبر ایسے نہیں دیتی، آپ کمنٹ میں آپ اپنا اگر جس کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں دے دیں اور اپنی والدہ کا نام، اپنا نام، والدہ کا نام اور مہینے، انگریزی مہینے کی تاریخ ہے، دن پتہ ہے تو وہ بھی بتا دیں. لیکن یہ 3 چیزیں لازمی ہیں، وہ دے دیں. پھر میں ایک پروگرام ان لوگوں کے لیے کر دوں گی کہ جس کے جو مسائل ہوں گے پھر میں اس کا بتا دوں گی. اور آپ اس میں کمنٹس کیا کریں اور بتایا کریں آپ کو کیا بات پوچھنی ہے، کیا اچھی لگی ہے اور کس بات کو آپ سننا چاہتے ہیں، کس بات پہ آپ کے لیے گفتگو کی جائے. کیونکہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. آپ
اولاد کے مسائل ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے آپ نے اپنی تابعداری میں لانا ہے، یا ان کے ساتھ آپ نے کیسے، یہ بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، بچپن ہی سے اگر بچے کو ڈیل کیا جائے، میاں بیوی کے مسائل ہیں، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پوچھنا چاہتے ہیں